سلمان صاحب نے آج کون سی اینک پہنی ہوئی؟ سلمان صاحب، خان صاحب کہہ رہے 6 دن بعد دوبارہ آئیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے، اس پوزیشن میں ہیں کہ دوبارہ کارکنان کو اکٹھا کر سکیں؟ میں تو محظوظ ہو رہا ہوں کہ وہ سی ڈی او پھٹو محکمہ زراعت کے بعد آج ایک نئی ٹرم آئی ہے اینک ساز، اور یہ بالکل درست ہے. میں ان سے ایگری کرتا ہوں، اور اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر چھاپے، گرفتاریاں، کنٹینر، سب کچھ. دیکھیں، ایک سابق آئی جی کا مجھے ایک انٹرویو یاد ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کے بڑے مارچز اور ریلیز کو کس طرح اس کا سدباب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی تعداد سے اندازہ لگاتے ہیں. اگر تو عوام کی تعداد پولیس فورس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جو جوان ہوتے ہیں وہ بھی ہلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ہمارے جوان بھی شیر بن جاتے ہیں. بات یہ کہ پنجاب کی سطح تک جو کچھ بھی کہا گیا ہے میں سب تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب پنجاب کے بعد میں پختونخوا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہاں کی تو حکومت تھی، وہاں کے وسائل بھی تھے، وہاں کے ایم این اے ایم پی ایس کو بہت سارے وسائل دیے گئے لوگوں کو لانے کے لیے، وہاں سے بھی تو 50,000 بندہ نکلنا چاہیے تھا. لیکن یہ بات بھی درست کہی گئی ہے. دیکھیں، اسلام آباد کی غلام گردشوں میں ایک پیغام تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے لاسٹ ویک کے پروگرام میں کہا تھا کہ میرا خوف یہ ہے، میں اپنے الفاظ دہرا دیتا ہوں کہ میرا خوف یہ ہے کہ اب وہاں پر چودھری نثار علی خان جیسا وزیر داخلہ نہیں ہے. اب وہاں پر ایک ایسا وزیر داخلہ ہے جس نے 6 ماہ اپنے ایک جھوٹے مقدمے میں وہ فرش پہ سو کے گزارے ہوں، تو اس کو ساری صورتحال کا پتہ ہے. بات یہ کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا. دیکھیں، اگر تو لاکھوں لوگ نکلتے تو یہ پولیس فورس کچھ نہیں کر سکتی تھی. لیکن وہ جو وقت پہ جو کیا ہوا اقدام ہوتا ہے وہی کارگر ہوتا ہے. میرا خیال خان صاحب نے نہ آج سے ایک ہفتہ پہلے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیا، اور نہ آج. آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے 6 دن کا کہا ہے، میرا خیال 2 روز تو شاید گزر چکے ہیں، باقی 4 روز رہتے ہیں. ٹھیک. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل فورس، اس کی طاقت اور قوت ضائع ہو. میرا خیال انہیں اپنی اس حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جلدی ہے کوئی نہیں. میں نے کہا کوئی سوال آگے کرنا یا میں خاموش ہو جاؤں؟ نہیں، میں نے کہا وہ 3 کویسچن کیے تھے نا آپ نے ساری. ہمیں بریک پر جلدی جانا ہے. بات یہ کہ انہیں اپنے حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، انہیں اسلام آباد کی ہواؤں سے کچھ سیکھنا چاہیے. بات یہ کہ میں آج جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا، میں پھر پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ 6 دن کے بعد کچھ نہیں کر پائیں گے. انہیں وہاں کے زمینی حقائق کا ادراک کرنا چاہیے اور سیاسی قوت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، سیاسی کارکن ڈاکٹر، میں لاہور میں دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے بعد حماد اظہر، یہ لوگ نکلے ہیں. انہوں نے پولیس کے حصار کو توڑا ہے، لیکن تعداد سینکڑوں سے زیادہ نہیں تھی. لیکن سیاسی کارکن نکلے. وہ جو فین کلب تھا نا، وہ جنہیں برگر کلاس کہتے ہیں، وہ نہیں نکلی. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی یہ پالیسی تو پھر کارگر رہی کہ انہوں نے ایک خوف و ہراس پھیلایا. بات یہ کہ جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے، جنہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، ان کے لیے خندقیں بھی کھودی جاتی ہیں. ان کو آپ روک نہیں سکتے، ان کے مقدمات بھی واپس ہوتے ہیں، ان کے لیے فیصلے بھی تبدیل کرنے ہوتے ہیں. انہیں آپ غدار بھی قرار دیتے ہیں اور پھر ایک پریس کانفرنس میں محب وطن بھی قرار دیتے ہیں. مجھے عمران خان صاحب سے، ان کی پارٹی سے پوری ہمدردی ہے. بات یہ کہ اگر وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو الیکشن ان کی ڈکٹیشن پہ نہیں ہونا. دیکھیں، ایک وقت میں وہ جو فیصلہ ساز تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اب فیصلہ ساز کن کے ساتھ ہے وہ اس بات کو سمجھیں. اور یہ جو اتنا بڑا اقدام آپ نے درست کہا اپنے ابتدائیے میں کہ یہ جو پیٹرولیم اور ان کی قیمتوں میں یکدم اضافہ ہو گیا ہے، یہ کن کے اطمینان کا باعث بنا ہے اور کس لیے یہ اقدام کیا گیا ہے. لہٰذا الیکشن، یہ جو کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی وہ اپنی مدت پوری کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ مدت وہ پوری کر پائیں گے. الیکشن ہونے ہیں، اسی سال ہونے ہیں. آپ اس سے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ الیکشن سپتمبر اکتوبر میں ہوں گے.